الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب زلفة لديه والوصول إليه وأمرنا لأداء فرض الجمعات وما وجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله واجعله إيمان يوم عيدنا وفضل صاحب صحبنا وخير وقت ظللنا فيه وجعلنا من أرضى ومر عليه الليل والنهار من جملة خلقك وأشكرهم لما آليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يوم هذا وساعة هذا ومستقر هذا إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبده ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك وأجزه أن فضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم. برادران ایمانی، بزرگان محترم، خداوند عالم نے ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اسلام جیسا دین عطا فرمایا اور اسی دین کی ترویج کے لیے تبلیغ کے لیے پروردگار نے اس دنیا میں نبی بھیجے، اس دنیا میں رسول بھیجے، اس دنیا میں ہادیان کو بھیجا جو اسی دین اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچاتے رہے۔ اب ہم پر ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کو صرف اختیار نہ کریں بلکہ اس پر عمل کریں۔ دین اسلام کو صرف قبول نہیں کرنا، اقرار نہیں کرنا، بلکہ دین پر عمل کرنا ہے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا، ہماری ذمہ داری ہے کہ دین پر عمل کریں، لیکن دین کو سیکھنے کا مرحلہ پہلے ہے، عمل کرنے کا مرحلہ بعد میں ہے۔ دین کو سیکھیں گے تب دین پر عمل کریں گے۔ جب دین کے احکام کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، جب شریعت کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، تعلیمات اسلام کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو عمل کیسے کریں؟ اس لیے کہا جاتا ہے، میں ایک جملہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کلمہ پڑھ لینے
لیکن دین اسلام کا عالم نہیں ہو جاتا۔ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک ہندو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا، ایک سکھ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ مسلمان ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ دین اسلام کا عالم بھی ہو جاتا ہے؟ دین اسلام کا وہ عالم نہیں ہوگا جب تک وہ دین کے اصولوں کو سیکھے گا نہیں، جب تک وہ تعلیمات کو حاصل نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے معصوم نے فرمایا تفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، دین کو سمجھو، دین اسلام کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے، آج ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے شریعت کیا ہے، شریعت کے مسائل کیا ہیں۔ کوئی بندہ دین اسلام کی تعلیمات میں دلچسپی لیتا ہی نہیں ہے، چند مخصوص بندے ہیں، ورنہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بے دینی ہے ہم اسی کو دین سمجھ لیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے ہم لوگوں کی، ہمارے معاشرے کی، کہ دین اسلام کو بقول ایک عالم دین کے ہم نے کارٹون بنا لیا ہے۔ جیسے کارٹون آپ نے دیکھے ہوں گے، سر موٹا ہوتا ہے، آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، جی ہاتھ چھوٹے، پیٹ اتنا بڑا، ایک کارٹون بنا دیا۔ وہ ایک بزرگ عالم دین وہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں دین اسلام کے بارے میں کہ ہم نے دین اسلام کو بوفر سسٹم بنا دیا۔ یہ ہوٹلوں پہ جائیں بوفر سسٹم ہوتا ہے، پیسے جمع کرا دیے، مختلف قسم کے کھانے وہ لگا دیتے ہیں، 15-20 قسم کے کھانے۔ اب جس کا دل کرے، جو دل کرے کھانا کھائے، جسے چاہے چھوڑ دے، جی کھانے پڑے، جو پسند ہے اسے کھا لے، جو پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کو ہم نے بوفر سسٹم بنا دیا ہے، اسلام میں سے جو سے ہمیں پسند آ جاتی ہے اس پر عمل کر لیتے ہیں، جو پسند نہیں آتی اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ قرآن اس کی مذمت کرتا ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مسلمان بننا ہے تو جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان تمام تعلیمات کو سیکھنا پڑے گا، ان پہ عمل کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، بڑے بڑے عزادار، بڑے بڑے بانیان مجلس، وضو کا طریقہ ہی پتہ نہیں ہے، وضو کرنے کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ وضو کرنا کیسے ہے۔ وہ ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا، ایک بہت بڑے جلسے کا بانی تھا، وہ آئے غسل کر رہے تھے، نوکر گیا، بہت بڑا آدمی تھا، زمیندار تھا، نوکر گیا تولیہ لے کر کپڑے لے کر، اس نے کپڑے چینج کیے، باہر آ گیا، پھر نوکر نے آفتابہ اٹھایا، پانی لے گیا، اس نے ہاتھوں کو گیلا کیا، سر کا مسح کر لیا۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ بابا یہ کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے وضو کیا، وضو کیا اور کیا کیا؟ تو کہا کہ یہ کون سا وضو ہے؟ نہ چہرہ دھویا، نہ ہاتھ دھوئے، نہ بازو دھوئے، یہ کون سا وضو ہے؟ کہا کہ چہرہ بازو ہو تو غسل خانے میں جب نہا رہا تھا تو دھل گئے، اب صرف مسح کرنا باقی تھا۔ تو یہ حالت ہے۔ تو جب تک ہم مسائل کو سیکھیں گے نہیں، ان پر عمل نہیں کریں گے، دیندار تو ہوں گے، دین شناس نہیں ہوں۔ دین اسلام اختیار کر لیا، دیندار بن گئے۔ دین تو آپ نے اختیار کر لیا، اس کو دیندار آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ وہ دین اسلام رکھتا ہے، لیکن دین شناس نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ یا معرفت نہیں رکھتا۔ دین شناس اس وقت بنے گا جب تعلیمات اسلامی، تعلیمات اہل بیت کا مطالعہ کرے گا اور پھر ان پر عمل کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا تفقہوا فی الدین، دین باریکیوں میں جاتا ہے۔ دین کتنا باریکیوں میں جاتا ہے، ہم ان باریکیوں سے دور ہیں۔ اسلام آج دیکھیں ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برتن کیسے پاک کرنے ہیں، ہماری عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ لباس نجس ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کرنا ہے۔ جی جو عورت کلمہ پڑھ کے برتن کو پاک کرتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟
पाक और उसके अहकाम पढ़ें, किताबें मुतालिया करें। कलमा कुफ्र की निजासत को दूर करता है। अगर कोई काफिर है कलमा पढ़ेगा तो वो मुसलमान हो जाएगा। कलमा जो है वो कुफ्र की निजासत को दूर करता है। लेकिन एक बात कह दूं, कलमा पढ़ने से बंदा मुसलमान हो जाता है। कलमा पढ़ने से इंसान की जो वो कुफ्र की निजासत है वो दूर हो जाती है। लेकिन सिर्फ कलमा पढ़ने से बंदे की जहालत दूर नहीं होती। जहालत दूर तब होगी जब मुतालिया करेंगे इस्लाम की तालीमात का। एक सलवात बाबा दे बोला, इस्लामी तालीमात का मुतालिया करेंगे, किताबों का मुतालिया करेंगे। अल्लाह अकबर। इसका इस्लाम दीन इस्लाम है क्या? उसूल दीन, अकीदे, फुरूए दीन, ये अमाल और अखलाकियात, इन तीन चीजों का मजमुआ है दीन इस्लाम। इन तीन चीजों का जब हम इनको मुतालिया नहीं करेंगे इन चीजों का, तो कैसे एक इंसान जो है वो सच्चा मुसलमान बन सकता है? हमारी हालत ये है कि जिन उलमा से हमने ये सब कुछ सीखना है, हम लोग उन उलमा के अकीदे दुरुस्त करते हैं। फलां आलिम जो है वो बड़ा अकीदे वाला है, फलां आलिम दीन का कोई अकीदा नहीं है। यानी उलमा जिन्होंने हमारे अकीदे को ठीक करना था, आज के दौर में हम उलमा के अकीदे को ठीक करते हैं। तो कैसे मुआशरा सुधरेगा, कैसे माहौल बेहतर होगा? वो उलमा जिन्होंने उलूम दीन हासिल करने में जिंदगियां वक्फ कर दी, वो मराजे, आज उन्हीं मराजे को, उन्हीं मुज्तहिदीन को हम निशाना बनाते हैं। 70 साल जिन्होंने तालीमात अहले बैत को हासिल करने में लगा दी, वक्फ कर दी जिंदगी मज़हब अहले बैत के लिए, आज उन्हीं को हमने निशाना बनाया हुआ है। उन्हीं को गालियां देते हैं, उन्हीं को बुरा भला कहते हैं। कैसे माशरा ठीक होगा? अकीदा, फलां का अकीदा ठीक है, फलां का गलत है। हर बंदा दुनिया में जो भी है, चाहे कोई भी है, किसी मसला, किसी मजहब का है, अकीदा रखता है। वो हिंदू का भी अकीदा है, सिख का भी अकीदा है, ईसाइयों का भी अकीदा है, मुसलमानों का भी अकीदा है। अकीदा हर एक आदमी रखता है। अब देखना यह है कि अकीदा दुरुस्त किसका है, सही अकीदा कौन रखता है? सही अकीदा वो है जो कुरान और आले मोहम्मद के फरमान के मुताबिक है। तेरा मेरा अकीदा कोई माना नहीं रखता। मेरा अकीदा फलां बंदा बड़े अकीदे वाला। अगर अकीदा अल्लाह के कुरान और 14 के फरमान हदीस के मुताबिक है तो अकीदा ठीक है, और अगर कुरान के खिलाफ है या हदीस के खिलाफ है वो अकीदा नहीं है, वो जहन्नम ले जाएगा तुम्हें। अपना अकीदा कुरान के मुताबिक बनाएं, अपना अकीदा हदीस मासूमीन के मुताबिक बनाएं। कितने लोग हैं हम में से कि जिन्होंने हदीस की किताबें पढ़ी हैं? कितने? अगर मैं कहूँ कि हाथ खड़ा करें कि कौन कौन है, शायद थोड़े लोग होंगे कि जिनके घर में मज़हब शिया की किताबें मौजूद हैं और उन्होंने उन किताबों का मुतालिया किया। जी, 6 किताबें अहले सुन्नत की हैं, 4 कुतुब अरबा अहले तशरीह की हैं। तो अहले तशरीह के घर में तो वो 4 किताबें तो कम अज कम कुरान के अलावा होनी चाहिए ना। कितने लोग हैं हमने से जिनके घर में उसूल काफी है? कितने लोग हैं जिनके घर में मन लाजवल फकीह है? कितने लोगों के घर में तहजीब अहकाम है, इस्तिबसार कितने लोगों के घरों में है? थोड़े होंगे जिन्होंने उसूल काफी का मुताला किया होगा। हदीस का मुताला करते नहीं, कुरान तर्जमे के साथ पढ़ते नहीं, कहते मेरा अकीदा बड़ा बुलंद है। अकीदा बुलंद होगा जब कुरान तर्जमे के साथ पढ़ेगा, कुरान के मुताबिक अकीदा बनाएगा, मासूमीन के फरमान के मुताबिक अकीदा बनाएगा। ये अकीदा कामयाब है तो मैं जन्नत ले जाएगा। अकीदा ऐसा बना जो मासूमीन की फरमान के मुताबिक हो, कुरान के मुताबिक हो। कितने लोग हैं जिनके घरों में
قرآن مجید کے بعد اگر کوئی بلند ترین اور عظمت والی کتاب ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے۔ کوشش کریں اسلام کو سیکھیں، اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ اسلام باریکیاں چاہتا ہے، باریکی میں جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے پل صراط بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز۔ ایک بزرگ عالم دین تھے آیت اللہ فلسفی، وہ جو جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے یہ دنیا پل صراط ہے، یہ دنیا بھی پل صراط ہے، یہ دین اسلام اگر کسی نے اسلام کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو وہ اس پل صراط سے گزر جائے گا۔ جو قیامت کے دن بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی اس سے گزر جائے گا، اور جس نے دنیا میں اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق نہ ڈھالا وہ اس باریک پل سے نہیں گزر سکے گا۔ کوشش کریں اپنے آپ کو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بس سارا کچھ عالم دین نے کرنا ہے، عالم دین مسائل بیان کرے تو ٹھیک ہے، سیکھنے ہیں، ہر بندے کا حق ہے مطالعہ کریں۔ آپ ڈائجسٹ پڑھ لیتے ہیں اور کتابوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں، رسالے پڑھ لیتے ہیں، قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتے، توضیح المصائب کا مطالعہ نہیں کر سکتے، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ آپ پوچھیں عالم دین سے، اگر کوئی مسئلہ نہیں آتا سوال کریں، پھر ہماری ذمہ داری آپ کو بتائیں مسائل۔ کبھی لیکچر بھی ہوتے ہیں، لوگ بیٹھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دعائے توسل ہر جمعہ صبح کی نماز کے بعد ادھر پڑھی جاتی ہے، دیکھیں کتنے بندے بیٹھتے ہیں دعائے توسل میں، فری پڑھی جاتی ہے، تبرک کو ساتھ دیا جاتا ہے۔ 30 نمازیاں ہیں تو 10 چلے جاتے ہیں، 20 بیٹھ جاتے ہیں، 15 چلے جاتے ہیں، 15 بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی تو محفلیں ہوتی ہیں، مناجات کی، راز و نیاز کی، دعا کی قبولیت کی، یہی محفلیں ہوتی ہیں۔ حدیثیں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، کتنے بندے بیٹھ جاتے ہیں۔ احکام کا لیکچر دیا جاتا ہے، درس اخلاق دیا جاتا ہے، کتنے بندے۔ بس وہی بات ہے، ہم مجلس وہی کامیاب سمجھتے ہیں کہ جس میں نعرے زیادہ لگائے جائیں، مجمع کھڑا ہو جائے عالم دین کے سامنے، ذاکر سامنے، اور اگر نعرے زیادہ نہیں لگے، صلواتیں تھوڑی پڑی گئیں، جی داد صحیح نہیں ملی، تو ہم کہتے ہیں یہ مجلس ناکام ہے۔ نعرے زیادہ لگ گئے، ہاتھ بلند ہوئے، بندے کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے جی، اس نے بڑی کامیاب مجلس پڑھی۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ایسی مجلس میں بیٹھے کہ جس مجلس میں ہم آل محمد کے امر کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو ایسی محفل مجلس میں جاتا ہے جس میں اسلام کی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، جس میں ہماری سیرت اور ہمارا کردار بیان کیا جاتا ہے۔ ہمیں وہ مجالس اچھی نہیں لگتی۔ اگر کوئی ایسا عالم دین پڑھنے والا ہو تو 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کوئی چٹ پٹی باتیں کرنے والا ہو جناب تو سینکڑوں آ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے دین اسلام کو سمجھیں۔ آل محمد کے فضائل اپنی جگہ، کمالات اپنی جگہ، معجزات اپنی جگہ، لیکن جہاں ان کے معجزات اور کمالات ہیں وہاں پر ان کی سیرت و کردار بھی ہے، جو معصوم نے فرمایا ایسا کردار بناؤ تمہارے کردار کو دیکھ کر دنیا ہمارے کردار کو یاد کرے، کہ جب ان کے نوکر کا کردار اتنا بلند ہے تو پھر ان کے آقا اور سردار کا کتنا مقام ہوگا، ان کا اخلاق اور کردار کتنا بلند ہوگا۔ آج جمعہ ہے، روز جمعہ کے کچھ اعمال ہیں، 4 عمل ہر جمعے کو کرنے چاہیے۔ پہلا ہے غسل جمعہ، صبح کی نماز کے بعد اور زوال سے پہلے مستحب ہے، اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق تو جو غسل جمعہ کر لے زوال کے قریب اسے وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی غسل کے ساتھ وہ نماز جمعہ ادا کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک جمعے کو اگر کوئی گناہ ہو گئے، ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک درمیان میں جتنے گناہ ہو گئے، غسل جمعہ کا فائدہ یہ ہے کہ غسل جمعہ ان درمیان والے دنوں میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے غسل جمعہ کے صدقے میں، اللہ وہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا میت جو ہے وہ گلے سڑے نہیں تر و تازہ رہے تو 40 جمعے متواتر غسل جمعہ کرے، جب مرے گا قیامت تک اس کا جسم جو ہے وہ تر و تازہ رہے گا قبر میں۔ دوسرا عمل ہے نماز جمعہ کا ادا کرنا۔ نماز جمعہ واجب بھی ہے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص آیا معصوم کے پاس، یا رسول اللہ میرا دل بڑا چاہتا ہے میں حج پہ جاؤں، بڑا ثواب ہے اللہ کے گھر جاؤں، لیکن حیثیت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے۔ فرمایا میری امت کے غریبوں کا حج نماز جمعہ ادا کرنا ہے۔ جو حج پہ نہیں جا سکتے نماز جمعہ ادا کریں۔ اور فرمایا امیروں کا حج جو ہے وہ سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے، غریبوں کا حج مہینے میں 4 دفعہ ہوتا ہے۔ 4 مرتبہ نماز جمعہ ادا کریں، اللہ 4 حجوں کا ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ اور تیسرا عمل ہے عصر کے وقت نماز جمعہ کے دن عصر کے وقت دعائے سماعت پڑھے۔ اور فرمایا معصوم نے ہمارے ماننے والوں کو چاہیے کہ اس دعا کو ترک نہ کرے جمعے کے دن، آگے پیچھے بھی پڑھے لیکن جمعے کے دن مستحب ہے۔ دشمن سے بچنے کے لیے، دشمن کے نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے دعائے سماعت پڑھا کریں۔ اور چوتھا عمل ہے کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنا۔ اور قبولیت حاجات کے لیے ایک عمل بتانا چاہتا ہوں، 1-2 منٹ۔ وہ معصوم نے فرمایا، مرزا نوری نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ ایک عمل شروع کریں جمعے کے دن سے، اگلا جمعہ پھر اس سے اگلی جمعرات تک لے جائیں۔ عمل کیا ہے؟ پہلے جمعے کو جب شروع کریں 8 رکعت نماز ادا کریں، 2 کر کے 4 رکعت نماز رسول خدا کو ہدیہ کریں، 4 رکعت نماز جناب فاطمہ زہرا کو ہدیہ کریں۔ پھر ہفتے کے دن 4 رکعت نماز ادا کریں، وہ 4 رکعت نماز مولا علی کو ہدیہ کریں۔ پھر اتوار کے دن 4 رکعت نماز مولا حسن کو ہدیہ کریں، سوموار کے دن 4 رکعت مولا حسین کو ہدیہ کریں، پھر منگل کے دن 4 رکعت امام سجاد کو ہدیہ کریں، بدھ کے دن 4 رکعت نماز امام محمد باقر کو ہدیہ کریں، اور جمعرات کے دن 4 رکعت نماز امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ پھر اگلا جمعہ آ جائے گا، پھر جمعے کو 8 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پھر جناب رسول خدا کو، 4 رکعت جناب سیدہ طاہرہ کو ہدیہ کریں۔ پھر اگلا ہفتہ 4 رکعت نماز پڑھیں، وہ ہدیہ کریں امام موسیٰ کاظم کو۔ پھر اس سے اگلا اتوار ہدیہ کریں امام علی رضا کو 4 رکعت، پھر اس سوموار کو 4 رکعت امام محمد تقی کو ہدیہ کریں، اس سے اگلا دن 4 رکعت امام علی نقی کو ہدیہ کریں۔ پھر جمعرات آ جائے گی، جمعرات کو 4 رکعت نماز امام حسن عسکری کو، بدھ کو امام حسن عسکری کو، اور جمعرات آخری دن ہوگا وہ 4 رکعت نماز امام زمانہ کو ہدیہ کریں۔ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، جو دعا کریں گے اللہ ان کے صدقے میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا